آخرت کے مقابلے میں فإن الجحیم ہی المأویٰ، اس کا ٹھکانہ ہم نے جہنم رکھا ہے۔ اور پھر فرمایا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ کے آگے پیش ہونے سے، اللہ رب العالمین کے مرتبے سے، اللہ رب العالمین کے مقام سے، اس کی عدالت میں پیشی میں کھڑے ہونے سے جو ڈر گیا کہ میں نے اللہ کے آگے پیش ہونا ہے، اللہ کو کیا جواب دوں گا، میرے بھائیو اس کی بھی تیاری کیجئے، جواب دہی بڑی مشکل ہے۔ اللہ کا پیارا حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر دعائیں مانگتے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرما، میرا حساب آسان فرما۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول، حساب تو حساب ہوتا ہے، یہ آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ آسان حساب یہ ہوتا ہے اللہ اپنے بندے سے پوچھے ہی نہ کہ تو نے یہ کام کیوں کیا ہے، اللہ پوچھے ہی نہ۔ پھر فرمایا عائشہ تو بتا، اگر اللہ رب العالمین کسی سے کیوں کر کے پوچھ لے، اے میرے بندے بتا یہ کام کیوں کیا، عائشہ مجھے بتا پھر کون ہے جو اللہ کی کیوں کا جواب دے سکے، کون ہے جو اللہ کی کیوں کا جواب دے سکے؟ اس لیے نڈر مت ہوئیے کہ چونکہ ہمارا عقیدہ اچھا ہے جنت میں تو ہم چلے جائیں گے، چونکہ ہمارے نانا نے مسجد بنوائی تھی، ہمارے ابا نے مسجد بنوائی تھی، ٹھیک ہے یہ سارے اچھے کام، نیکی کے کام، دادا تہجد بھی پڑھتے تھے، مجھ سے یہ پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ تیرا دادا تہجد پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا، مجھ سے یہ پوچھا جائے گا تو نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا، مجھ سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا نا، میرے دادا کے بارے میں تو مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ میں یہ خوش ہوں میرے دادا نے چونکہ مسجد بنوائی تھی، ہمارا تو سارا ٹبر ہی بخشا جائے گا، ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہاں اندھیر نہیں ہے، انصاف انصاف۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جیسے دو باتیں وہاں فرمائیں جہنم کے لیے، ایسے دو باتیں یہاں فرمائیں جنت کے لیے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہشات کا گلا دبا دیا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے مرضی کو دبا دیا، اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں چلا، ان کو روک دیا، ان سے باز آ گیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا اس کا ٹھکانہ رب العالمین نے جنت بنایا ہے۔ اللہ ہم سب کو وہ ٹھکانہ نصیب فرمائے۔ اگر اللہ سے ڈرتے ڈرتے زندگی گزار جاؤ گے، یقین مانو اللہ کا خوف اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت ہے، آپ کو چوری نہیں کرنے دے گا، آپ کو داڑھی نہیں منڈانے دے گا، آپ کو کسی کا پیسہ نہیں کھانے دے گا۔ اگر آپ کو یقین ہو کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، یقین مانیے آج ہم کئی دیوار پہ لکھا دیکھتے ہیں، خبردار کیمرے کی آنکھ تجھے دیکھ رہی ہے، نیچے 10 کا نوٹ پڑا ہو کوئی بندہ اٹھانے کی جرت نہیں کرتا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ رب العالمین ارے کیمرہ تو تب دیکھتا ہے جب لائٹ ہو، جب بجلی ہو سکتا ہے علاقے کی بجلی گئی ہوئی ہو، کیمرہ اس وقت کام نہ کرتا ہو۔ اللہ کو دیکھنے کے لیے بجلی نہیں چاہیے، سورج نہیں چاہیے، روشنی نہیں چاہیے، وہ آنکھ کا بھی محتاج نہیں، وہ فاصلے کا بھی محتاج نہیں، ہر وقت رب العالمین آپ کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ڈر دل میں رکھیے کہ رب العالمین ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے۔ ماں کی ہمیشہ قدر کیجیے، باپ کی قدر کیجیے، چھوٹے بڑے کا احترام اور پیار کیجیے، حلال کھائیے، اپنے بچوں کے پیٹ میں حلال کا نوالا ڈالیے، اس ہوس سے باہر آئیے، اس حرص سے باہر آئیے کہ میرے بچوں کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں۔ اگر آپ بچوں کے پیٹ میں حرام کی کمائی ڈالتے ہیں، یقین مانیے یہ آپ کے فرما بردار کبھی نہیں بنیں گے۔
آپ کو ایسا ستائیں گے، ایسا تنگ کریں گے کہ آپ بڑھاپے میں جھولیاں اٹھا اٹھا کر بد دعائیں دیں گے اور کہیں گے یا اللہ یہ تو نے کیا مصیبت میرے گلے ڈال دی، حالانکہ یہ مصیبت اللہ نے نہیں ڈالی، آپ نے اپنی حرام کمائی سے ڈالی ہے۔ آپ بچوں کے پیٹ میں حلال نوالا ڈالیے، بیوی کو حلال کھلائیے، وہ بسم اللہ پڑھ کر بچوں کو دودھ پلائے، دائیں سے دودھ کو شروع کرے، بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے۔ آپ باہر سے کما کے لائیں، حلال کما کے لائیں، بے شک وہ تھوڑا ہو، آپ ان بچوں کی زندگیاں دیکھیے گا، آپ کی فرما برداری کیسے کرتے ہیں، دنیا مثالیں دیا کرے گی۔ اگر اللہ اولاد دے تو ان جیسی دے، یہ حلال کے ثمرات۔ تو میں سمجھتا ہوں مجھے چونکہ تربیت کے حوالے سے کوئی خاص پہلو نہیں دیا تھا، میں نے کوشش کی کہ جو میری سمجھ میں اللہ نے توفیق سے جو کچھ ڈالا میں نے عرض کیا۔ بہرحال یہ ہمارے معاشرے کی دکھتی رگیں ہیں، اگر ہم انہی کو ہی ٹھیک کر لیں اور ان کی اصلاح کر لیں، اور میں سمجھتا ہوں مسجد کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ ہسپتال ہے، مسجد کو آپ سمجھیں یہ ہسپتال ہے، قرآن مجید کو آپ سمجھیں یہ جو ہمیں بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے یہ اس کا علاج کا ایک نسخہ ہے، اور اس نسخے کو گھول کے نہیں پینا ہے، بازو پہ نہیں باندھنا ہے، گلے میں نہیں باندھنا ہے، اس کے مطابق دوائی لینی ہے۔ اور اس ہسپتال کے ڈاکٹر آپ سمجھ لیجئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس نسخے کو استعمال کرنے کا کیا طریقہ بتایا ہے، آپ وہ طریقہ اختیار کر لیجئے، یقین مانیے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی، آپ کو گمراہ نہیں کر۔ یہ جو ہم مسجدوں میں آ کر اعتکاف بیٹھتے ہیں نا، رمضان میں 10 دن پورے اعتکاف بیٹھتے ہیں، یہ ایسا سمجھ لو کہ ہم اتنے زیادہ مریض ہو گئے ہیں کہ ڈاکٹر نے ہمیں ایڈمٹ کر لیا ہاسپیٹل میں، کہ اللہ نے ہمیں ایڈمٹ کر لیا، اور 10 دن میں آپ زیر علاج رہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ایسے یہ جو روحانی امراض ہوتے ہیں نا، یہ روحانی امراض سے میری مراد وہ نہیں جو تعویذ گنڈے والوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ تعویذ گنڈے والے روحانی امراض اسے کہتے ہیں کہ جی تم پر جن چڑھے ہوئے ہیں، تم پر جادو ہو گیا ہے، تم پر یہ ہو گیا ہے، تم پر وہ ہو گیا ہے، یہ روحانی بیماریاں نہیں ہوتی ہیں۔ روحانی بیماریاں یہ ہیں، غیبت ہے، جھوٹ ہے، چغل، یہ روحانی امراض ہے، یہ روحانی امراض۔ وہ تو ایسے اللہ کے فضل سے، تو سچی بات ہے، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں بھی مولوی ہوں نا، تو مولویوں کی باتوں کا تو مجھے بھی پتہ ہے نا، جب میں اب ایک ہی فیلڈ کے بندے ہوں تو انہیں ایک دوسرے کا پتہ ہوتا ہے۔ یہ بات آج آپ پلے باندھ کے جائیں، میری آنکھ یعنی مولوی کی آنکھ جو کچھ دیکھ رہی ہے نا، آپ کی آنکھ بھی وہی کچھ دیکھے گی۔ مولوی کو اللہ نے اسپیشل آنکھیں نہیں لگائیں کہ اسے کچھ نظر آتا ہے اور آپ کو نظر نہیں آتا۔ ہاں آپ کی اگر نظر کمزور ہے، لیکن آپ اگر اسی نظر کے مطابق اگر چشمہ لگوا لیں گے تو آپ کو پھر وہی نظر آنے لگے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب مولوی کہتا ہے اس میں سے جن نکل کے باہر آ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں باہر آ رہا ہے، بھی تو دیکھ رہا ہے مجھے بھی تو دکھا نا، تیری آنکھیں کوئی اسپیشل ہیں، جن نکل کے باہر آ رہا ہے، ہم نکل آیا ہے۔ میں یقین مانو کراچی میں ایک بندہ میرے پاس آیا، دوست تھا میرا، کارپینٹر تھا، کہنے لگا قاری صاحب آپ کا تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے کہا بھائی کیا فائدہ چاہیے تیرے کو؟ اقبال نام تھا ان کا۔ میں نے کہا اقبال بھائی آپ کو کیا فائدہ چاہیے؟ بولے ہم پر 17 جن چڑھے ہوئے ہیں اور آپ کچھ کر ہی نہیں رہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ بولے میں فلاں کے پاس گیا تھا، وہ آپ کے پنجاب کے تھے، ایک شہر کے، بولے لیکن آج کل وہ کراچی میں سیٹل ہے، پنجاب کے ایک بڑے خطیب تھے، ان کے بیٹے۔ تو وہ بولے ان کے پاس گیا تھا، انہوں نے مجھے دم کر کے بتایا، پہلے جب دم کیا تو دم کرتے جیسے پھونک ماری ایسے، یعنی مولوی صاحب نے ایسے کیا،
اور پیچھے ہو گئے اور مجھے بھی کہا پرے 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 پرے، یعنی گویا ان کو پھونک مارنے کے بعد کوئی ایسی بلائیں نظر آئیں جو اس بندے کو نظر نہیں آئیں۔ اب یہ طریقہ واردات ہے، آپ کو نفسیاتی طور پر اتنا ڈرا دیا جاتا ہے کہ پھر وہ جتنے پیسے مانگے گا آپ دیں گے۔ آپ کی جیب خالی کرانے کا یہ ایک حربہ ہے۔ جب مجھے کہا پرے پرے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے کچھ پڑھا اور مجھ پہ پھونکا، کہنے لگا اقبال بھائی کیا بتاؤں، آپ تو بس بڑی مشکل میں ہیں اور مجھے خطرہ ہے میں بھی مشکل میں پھنس جاؤں گا۔ بھی کیا بات؟ بولے آپ کے اوپر 17 جن ہیں اور 17 کے 17 افغانی ہیں، اور افغانی جن نکالنا کوئی ایسے کیا کہتے ہیں کس کا کھیل نہیں، ہاں کہ یہ کوئی آسانی والی بات نہیں۔ مجھے بڑی مشکل 1 ہفتہ پڑھائی کرنی پڑے گی اور پھر یہ کہیں جا کے نکلیں گے۔ پاکستانی ہوتے تو میں تو منٹ میں نکال لیتا، یہ افغانی جن سے نہیں نکلتے۔ اب لوگ بھی ایسے بے وقوف ہوتے ہیں، وہ فوراً وہ بھی اس کی باتوں میں آ گئے۔ بولے میں نے کیا پھر؟ بولے اس نے مجھ پہ 40,000 روپے طے کیے کہ 1 ہفتہ پڑھائی پڑھوں گا، آج جمعرات ہے، آج شروع کروں گا، اگلی جمعرات کو آپ میرے پاس آنا۔ بولے میں نے کہا یار 40,000 بہت زیادہ ہیں، کچھ کم کرو۔ تو 25,000 میں ہمارا سودا ہوا ہے اور 10,000 میں دے آیا ہوں، 15,000 ابھی باقی ہیں، اور اگلی جمعرات کو جاؤں گا، پھر وہ دم بھی کرے گا اور باقی میں 15,000 اس کو دوں گا۔ تو میں نے کہا جن نہیں نکلیں گے، یہ 40 ہی پورے کرے گا، جن نہیں نکلیں گے۔ اور میں نے کہا اگلی جمعرات کو واپس آنا، مجھے بتانا۔ وہ اگلی جمعرات وہ آیا، حالانکہ اس کو 15,000 بھی دے آیا، سارا کچھ لے لوں کہ اس کو کہتا ہے بھائی میں نے بڑی محنت کی 7 جن نکلے ہیں، 10 ابھی باقی ہیں، 17 تھے نا افغانی۔ میں نے کہا بھائی یہ 40 پورے کرے گا۔ میرے بھائی ان توہمات سے باہر آئی، اللہ نے آپ کو جیتا جاگتا اتنا عقل مند انسان بنایا ہے، آپ کیوں ان خام خیالیوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ کوئی بیٹھے ہوتے تو بوتلوں کے ڈھکنے کھولے اور اس میں تھوک ڈال لیتے، مولوی صاحب پڑھ کے تھوک ڈال لیتے۔ اب مولویوں کو تو آج کل حلوے کھا کھا کے سب کو شوگر ہے، سب کو شوگر ہے۔ اب وہ صحیح تھا، اب اس کو شوگر بھی نہیں تھی، مولوی کی تھوک والی بوتل اس نے پی، 1 ہفتے بعد وہ اس کو بھی شوگر ہو گئی۔ کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ آیا اس کا؟ میرے بھائی کوئی دھاگے پڑھ کے دے رہے ہیں، کوئی نمک پڑھ کے دے رہے ہیں، کوئی چینی پڑھ کے دے رہے ہیں، کوئی تعویذ کو گھول کے پلا رہے ہیں۔ پھر مولویوں سے بات کرو، کہتے ہیں اللہ نے نہیں کہا قرآن میں شفا ہے، تو میں نے کہا اللہ نے نہیں کہا شہد میں شفا ہے، شہد کی بوتل بھی گلے میں باندھ لو۔ قرآن میں شفا کا یہ مطلب ہے کہ قرآن اٹھا کے گلے میں باندھو، بازو پہ باندھو، واش روم میں جاؤ، لیٹرین میں جاؤ، بیوی کے پاس جاؤ، جہاں جاؤ قرآن بندھا ہوا ہے۔ یہ تم عزت کر رہے ہو قرآن کی؟ اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ کلونجی میں سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج ہے، 1 کلو کلونجی لے کے گلے میں لٹکا لو تیلی، شفا مل جائے گی۔ اس کا کوئی طریقہ بھی تو اللہ کے حبیب نے بتایا ہے نا، کہ وہ شفا تمہیں کیسے حاصل کرنی، قرآن سے شفا حاصل کرو گے تو کیسے حاصل کرو۔ اور اتنی ضعیف الاعتقادی یقین مانیے میں حیران ہوتا ہوں۔ اور الحمدللہ سندھ میں ہے، لیکن اندرون سندھ، شہروں میں اتنا نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں۔ یہاں تو میں نے بہت شہروں میں بھی دیکھا کہ لوگ بالکل اسی طرح جس طرح ایک بدعتی طبقہ یا مشرک طبقہ جس طرح اپنے عقائد اور خیالات کمزور رکھتا ہے، میں نے اسی طرح اہل توحید میں بھی اس طرح کے عقائد دیکھے۔ کیا آپ نے یقین مانیے آپ نے نہیں سنا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی میری بچیاں ہیں اور 4-5 بیٹیاں ہیں، جوان بیٹیاں ہیں، پڑھی لکھی ہیں، خوبصورت ہیں، صحت مند ہیں، لیکن رشتے نہیں آتے۔ اور میں نے مولوی صاحب سے حساب کرایا ہے تو انہوں نے کہا کہ تیرے اوپر بندش، کسی نے بندش کرا رکھی، میرے بچے ہیں پڑھے لکھے ہیں، ان کی نوکریاں نہیں لگتی، بندش۔ میری 2 ڈور کارنر کی دکان ہے مین روڈ کے اوپر،
گاہک ہی نہیں آتے، بندش۔ اور میری شادی ہو گئی ہے، 10 سال ہو گئے، بیٹا ہی نہیں ہو رہا، بیٹی ہی نہیں ہو رہی، اولاد ہی نہیں، بندش۔ اب یہ بندش کس نے کرائی؟ مولوی نے کرائی۔ اب کوئی پوچھے اس موحد سے کہ اللہ تعالیٰ تیری بیٹیوں کی شادیاں کرانا چاہتا ہے، مولوی نے کچھ پڑھا کے اسے رکوا دیا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تیری دکان پہ گاہک بھیجنا چاہتا ہے، مولوی نے کچھ پڑھا کے اسے رکوا دیا، تیرے بیٹوں کی نوکریاں رکوا دیں، اللہ دینا چاہتا تھا اس نے رکوا دی۔ تو ایمانداری سے بتائیے طاقتور کون ہوا، رکوانے والا یا بھیجنے والا؟ رکوانے والا۔ تو کہاں گیا آپ کا وہ عقیدہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو ہر اذان میں کہتے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے؟ وہ بڑائی کدھر گئی؟ یہ تو مولوی دم کر کے جیتا بیٹھا ہے۔ خدا کے بندے کچھ عقل سے سوچو۔ اللہ کے رسول دیکھو کیا فرماتے تھے، فرماتے اللہم لا مانع لما